أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل إن كانت لكم الدار الآخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت إن كنتم صادقين ولن يتمنوه أبدا بما قدمت أيديهم والله عليم بالظالمين. صدق الله العظيم. نحمده ونصلي على رسوله الكريم. اما بعد. تمام قسم کی حمد و ثنا تعریف کبریائی بڑائی اسی اللہ وحدہ لا شریک کے لیے لائق اور زیبا ہے جو ساری کائنات کا خالق مالک میرا اور آپ کا مربی ہے. بعد اس کے آپ کے میرے آقا دو جہاں کے سردار الانبیاء پر کروڑ انگنت بے شمار درود و سلام صلی اللہ علی محمد وسلم. بعد اس حمد و ثنا اور درود و سلام کے قابل احترام بزرگوں، قرآن مجید کی دو آیتوں کی میں نے تلاوت کی ہے. یہ دونوں آیتیں ہماری سلسلہ وار درس کی اگلی کڑیاں ہیں. سورہ بقرہ 100 نمبر 2 پارہ نمبر 1 اس کی آیت نمبر 94 اور 95 94 95 جو کہ رکن نمبر 11 کی یہ آیتیں ہیں. اب تک ہم آیت نمبر 93 تک کا لفظی ترجمہ اس کی تشریح اس کی تفسیر سن چکے ہیں. آئیے ایک بار پچھلے درس کا مختصر اعادہ کرتے ہوئے آج کی آیتوں کی طرف بڑھیں تاکہ آج کی آیتیں اور واضح طور پر ہمیں سمجھ میں آ جائیں. اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 91 سے لے کر 93 تک کہا تھا کہ جب ان یہودیوں سے، ان بنو اسرائیل سے، خصوص یہودیوں سے یہ کہا جاتا ہے کہ اس چیز پر ایمان لے آؤ جس کو اللہ نے نازل کیا، چاہے وہ توریت ہو، انجیل ہو، قرآن ہو، زبور ہو، جو چیز بھی اللہ نے اپنی طرف سے نازل کی ہے اس پر ایمان لے آؤ، اور ہر اس نبی پر ایمان لے آؤ جس کو اللہ نے بھیجا. بالخصوص اللہ تبارک تعالیٰ اشارہ ان سے یہ کرتا ہے کہ میرے آخری نبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ اور ان کے ساتھ جو کتاب نازل کی گئی ہے قرآن مجید اس پر ایمان لے آؤ، کیونکہ تمہارا ایمان ان کتابوں پر ہے جو تمہارے پاس ہے، ان کتابوں پر نہیں ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے، یعنی قرآن مجید. اور تم کیوں ایمان نہیں لاتے اس کتاب پر، اس نبی پر جو تمہاری بھی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے، تمہاری کتابوں کو، تمہارے نبیوں کو سچا بتلاتی ہے؟ تم کیوں ایمان نہیں لاتے؟ جب یہ مطالبہ ان یہودیوں سے کیا جاتا تو یہودی اس کے جواب میں کہتے نؤمنو بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی چیز پر ایمان لائیں گے جو ہم پر نازل ہوئی، ہم تو صرف اسی چیز کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوئی. تو اللہ نے کہا یہ تمہارا دعویٰ مناسب نہیں ہے. تم یہ کہو کہ ہم صرف اسی چیز کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے، تو کیا واقعی تمہارا ایمان تمہاری کتابوں پر ہے، تمہارے نبیوں پر ہے؟ اگر ہوتا وَيَكْفُرُونَ بِمَا وَرَاءَهُ، اللہ کہتا ہے تو اس کے علاوہ دوسری چیزوں کا تم نے انکار جو کیا وہ کس بنیاد پر کیا، کس ضابطے اور قانون کی بنیاد پر کیا؟ دوسری چیزوں کا انکار
بلا تحقیق تم نے کیا، جبکہ جن چیزوں کا تم انکار کر رہے ہو، جن چیزوں کے ساتھ کفر اختیار کر رہے ہو، اس میں بھی وہی باتیں ہیں جو تمہاری کتابوں میں اور تمہارے دین میں، تو کم از کم ان باتوں کو تو مانو جو دونوں میں کامن ہے، جو دونوں میں یکسانیت رکھتی ہے، جو دونوں میں حق ہے۔ تم نے ایسا کرنے کی وجہ تم نے اپنی کتابوں کے علاوہ دوسری کتابیں جتنی سب کے ساتھ کفر اختیار کیا، یہ تمہارا رویہ مناسب نہیں ہے۔ اللہ کہتا ہے اگر واقعی تمہارا ایمان تمہاری کتابوں پر، تمہارے انبیاء پر ہوتا تو لما تقتلون انبیاء اللہ، تو اس سے پہلے جو انبیاء ہو گزرے ہیں تم نے ان کا قتل کیوں کیا؟ وہ انبیاء بھی تو وہی خبر، وہی لے کر آئے تھے جو تمہاری کتابوں میں موجود ہے۔ اگر تمہارا ایمان تمہاری کتابوں پر ہوتا تو جب بھی نبی آتا تو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت دیتا تو تم اس کو قتل کر دیتے، جبکہ ایک اللہ کی عبادت کرنے کی دعوت تمہاری کتاب میں موجود ہے۔ جو تمہاری کتاب جس بات کی دعوت دیتی ہے وہی دعوت ایک نبی آ کر دیتا ہے تو تم اس کی دعوت دینے پر اس کا قتل کر دیتے ہو۔ وہ کہ تمہارا ایمان کھوکھلا نظر آ رہا ہے، یا صرف بزعم خواہش، صرف خواہش کے طور پر زبانی انداز میں تم یہ دعویٰ کرتے ہو۔ اگر تمہارا ایمان سچا ہوتا تو انبیاء ختم نہ کرتے، جبکہ اس سے پہلے بھی تو موسیٰ علیہ السلام تمہارے پاس کھلے معجزات لے کر آئے، سارے معجزات کھلے ہوئے دیکھنے کے باوجود، صاحبان کو سر پر سایہ دینے کے باوجود، پتھر میں سے پانی کو نکالنے کے باوجود، من اور سلوہ نازل کرنے کے باوجود، تمہارے آگے دریا کو چیر کر راستہ بنانے کے باوجود، پھر بھی تم نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا۔ یہ تمہارا ایمان کیسا ہے؟ تم دعویٰ تو ایمان کا کرتے ہو، اپنی کتاب ہی کے ماننے کا دعویٰ کرتے ہو، تو تمہاری کتاب میں جو عقیدہ توحید اور شرک کی رد کی جو باتیں تھی اس کے خلاف ہی تم نے کام کیا۔ نہ صحیح عقیدے کو مانا، نہ ہی شرک کا رد کیا، خود شرک میں مبتلا ہو گئے، اور واقعی تم بڑے ظالم ہو۔ تو آگے اللہ کہتا ہے اگر تمہارا ایمان واقعی تمہاری کتابوں پر ہے تو تمہارے ایمان کے مطابق تمہیں عمل کروانے کے لیے ہمیں زور و زبردستی کیوں کرنی پڑی کہ تمہارے سروں پر ہم نے کوئی تور کو کھڑا کر دیا اور کہا کہ چلو ہم سے عہد لو، جو کتاب ہم نے تمہارے ہاتھ میں دی ہے اس پر عمل کرو گے۔ وہ ہے کہ تمہاری کتاب تمہارے بولنے کے مطابق جس پر تمہارا ایمان ہے اسی پر تم کو عمل کروانے کے لیے ہم کو پہاڑ کو تمہارے سر پر کھڑا کرنا پڑ رہا ہے۔ یہ کیسا ایمان ہے تمہارا کہ ایمان تو یہ برائے نام ایمان ہے، عمل تو تمہارا بالکل ہی نہیں کہ اس عمل کے وہ عمل کو کروانے کے لیے ہمیں زور و زبردستی کرنا پڑ رہا ہے۔ اور اس کے بعد بھی جب ہم نے کوئی ٹور کو تمہارے سروں پر کھڑا کیا تو تم نے کہا سمعنا، ہم نے سن لیا، وہ اطعنا، دل میں کہہ دیا کہ کس کو عمل کرنا ہے، ہم تو ضرور نافرمانی کریں گے۔ اگر یہ تمہارا ایمان ہے تمہاری کتابوں کے تعلق سے تو تمہارا یہ دعویٰ جھوٹا ہے کہ نؤمن بما انزل علینا، ہم تو صرف اسی کو مانیں گے جو ہم پر نازل ہوا ہے۔ وہ ہے کہ تم اپنے دعوے ایمان میں بھی جھوٹے ہو، تو بہتر یہ ہوتا کہ تم اپنی چیزوں کو بھی مانتے اور اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ کی طرف سے نازل کرتا ہے ان کو بھی مانتے تو تمہارا ایمان صحیح سلامت ہوتا۔ اگر تمہارا ایمان واقعی تمہاری کتابوں پر بھی ہو 100%، مگر اس کے علاوہ جس کو اللہ نے نازل کیا ہے اگر تم اس کے ساتھ کفر کرو گے تو تمہارا ایمان کچھ کام نہ آئے گا، کیونکہ ایمان وہی ہے جو کچھ اللہ نے نازل کیا ہے ان سب پر ایمان رکھنا، یہ ایمان ہے۔ جیسا کہ امت محمدیہ کو بھی یہ ذمہ داری دی گئی ہے، یہ ذمہ داری اس پر عائد کر دی گئی ہے کہ وہ صرف ایک نبی کو مانے، ایسا نہیں ہے، جتنے انبیاء اللہ نے اس دنیا میں بھیجے سب پر ایمان رکھنا کہ سب کے سب سچے تھے، سب کے سب اللہ کی طرف سے مقرر کردہ نبی تھے، رسول تھے۔ اتنا ہی نہیں، جتنی کتابیں اللہ نے نازل کی سب پر ایمان رکھنا ضروری ہے۔ اتنا ہی نہیں، سارے رسولوں میں کوئی فرق نہیں ہے، اس بات کا عقیدہ اور ایمان رکھنا بھی اس امت محمدیہ کے لیے ضروری ہے۔ کسی نبی کو بڑا کسی نبی کو چھوٹا امتی ہونے کی حیثیت سے نہیں کر سکتے، یہ ہے اصل ایمان۔ اللہ کہتا ہے اس طرح کا ایمان نہ ہو کہ تمہارا ایمان یکساں ہو ہر نبی پر، ہر کتاب پر۔ تم تو دھڑلے سے بات کہتے کہ ہم تو صرف اسی چیز کو مانیں گے جو ہمارے پاس ہے،
اگر ایمان تمہارا واقعی سچا ہوتا تو ہمیں زور و زبردستی کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی۔ ان آیتوں سے جو بہت ساری نصیحتیں ہم نے حاصل کی وہ یہ ہے کہ یہودیت جو کہ گمراہ فرقہ تھا وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا، وہ بھی اپنے آپ کو حق پر سمجھتا تھا۔ اتنا ہی نہیں، قرآن مجید کی دوسری آیتیں سورہ آل عمران اور سورہ مائدہ وغیرہ میں ان کے دعوے کے مطابق صرف اور صرف وہی جنتی تھے، یعنی وہ جنت کو مانتے تھے، آخرت کے دن کو مانتے تھے، حساب کتاب کو مانتے تھے، غلط اعمال کرنے پر جہنم نتیجہ ہوگا اس کو مانتے تھے۔ تو ان کے دعوے کے مطابق صرف وہی لوگ جنتی تھے۔ اللہ نے کہا کہ چاہے دنیا میں کوئی بھی دین ہو، کوئی بھی دھرم ہو، کوئی بھی جماعت اور فرقہ ہو، وہ یہ دعویٰ نہ کرے کہ میں تو صرف اسی کو مانوں گا جو میرے پاس ہے، اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں مانوں گا۔ اللہ نے کہا یہ گمراہی کی دلیل ہے۔ کوئی شخص گمراہ ہے اس بات کی دلیل ہے کہ وہ صرف یہ کہے گا کہ جو میرے پاس ہے چاہے حق ہو یا باطل میں تو صرف اسی کو مانوں گا، کسی اور چیز کو نہیں مانوں گا۔ اللہ نے کہا حق ہوتا ہے، چاہے کہیں پہ بھی ہو اس کو حاصل کر لینا چاہیے۔ اس کے لیے کوئی دیوار، کوئی کیا کہتے ہیں احاطہ نہ کرے کہ اتنے کے درمیان حق ہے، اس کے علاوہ سب باطل، ایسا کوئی احاطہ نہ کرے۔ حق ہوتا ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے، امت محمد سے چاہتا ہے کہ وہ حق کے متلاشی ہو، حق کے متبعین ہو، حق کے پیروکار ہو، نہ کہ کسی ایک خاص بنائے ہوئے طور طریقے کے جس میں حق ہو بھی سکتا ہے، نہیں بھی ہو سکتا ہے تو بھی اس کے مطابق چلا جا رہا ہے۔ جب کہا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں چیز تو غلط ہے تو کیا ہوا، ہمارے پاس تو ہے، یہ بھی دعویٰ امت محمد آج کرتی ہے۔ جب بتایا جاتا ہے کہ دیکھو فلاں عمل، فلاں عقیدہ، فلاں سوچ قرآن کے مطابق نہیں ہے، شاید آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے مطابق نہیں ہے، تو یہ امت محمدیہ کا فرض، یہ مسلمان کہتا ہے کہ نہیں ہے تو نہیں ہے، پر ہمارے مسلک میں، ہمارے فرقے میں، ہماری جماعت میں یہ غلط بھی ہے تو ہم کریں گے۔ اللہ نے کہا یہی تو دعویٰ یہودیوں نے بھی کیا تھا کہ ہم جو ہمارے پاس ہم اسی کو مانیں گے، چاہے ہم گمراہ ہو چاہے ہم ہدایت پر ہو۔ اللہ کا یہ دعویٰ مناسب نہیں ہے۔ اور اوپر گمراہی پر گمراہی، برائی پر برائی ہے کہ تم نے دوسری چیزوں کا صاف انکار کر دیا بلا کہتے۔ اس سے اللہ یہ بتلانا چاہ رہا حق کی تلاش ہر جگہ ہونی چاہیے، پڑھنا چاہیے انسان۔ اگر اللہ سے ہدایت کی دعا کرے، قسم خدا کہ اللہ گمراہ نہیں کرے گا۔ اللہ سے ہدایت کی دعا مانگتے رہے، اللہ مجھے ہدایت پر قائم رکھ اور حق کی تلاش رکھے، تو اللہ تعالیٰ اس کو ضرور ہدایت دے گا، گمراہ نہیں کرے گا۔ تو اللہ نے کہا کہ امت محمدیہ بنو اسرائیل کی اس روش پر نہ چلے بلکہ حق کی متلاشی اور حق کے متبعین بن کر رہے۔ یہ تھا پچھلی آیتوں کا اعادہ۔ اب آئیے اللہ کی جو آیت ہے، آگے کی آیت 94 اور 95 کی طرف ہم بڑھتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ قُلْ إِن كَانَتْ لَكُمُ الدَّارُ الْآخِرَةُ عِندَ اللَّهِ خَالِصَةً، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ذرا ان سے پوچھیے، آپ ان سے کہیے، قل یعنی آپ کہیے، پوچھیے ان سے، ان كانت اگر ہو، لکم الدار الآخرہ تمہارے لیے آخرت کی زندگی، عند اللہ اللہ کے نزدیک، خالصہ خالص یعنی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ ان یہودیوں سے بالخصوص پوچھیے کہ اگر تمہارے دعوے کے مطابق صرف آخرت کا بہتر ہونا، جنت کا تمہیں ملنا، آخرت میں کامیابی اللہ کی نگاہ میں اللہ کے پاس صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس سارے انسانوں کو چھوڑ کر، یعنی کوئی بھی انسان اللہ کے پاس کل کامیاب نہیں ہوگا سوائے یہودیوں کے یا سوائے عیسائیوں کے۔ اگر یہ تمہارا دعویٰ ہے فتمنوا الموت، رک جاؤ، ایک بار اپنے لیے موت کی صرف تمنا کر کے بتلاؤ، موت کی خواہش کر کے بتلاؤ، موت کو چاہ کر بتلاؤ، اپنے لیے موت مانگو، فتمنوا الموت، موت کو مانگو، موت کی تمنا کر کے بتلاؤ، ان کنتم صادقین، اگر تم کہتے ہو کہ آخر میں ہم ہی کامیاب ہوں گے اور کوئی کامیاب نہیں ہوں گے، اگر تم اس دعوے میں سچے ہو تو ذرا موت کی تمنا کر کے بتلاؤ۔ یہ کھلا چیلنج اللہ تعالیٰ یہودیوں کو کیوں دے رہا ہے؟ کیونکہ ان کا یہ
दावा था, उनका ये अकीदा था कि आखिरत में सिर्फ और सिर्फ यहूदी लोग कामयाब होंगे। ईसाइयों का ये दावा था कि सिर्फ और सिर्फ आखिरत में ईसाई ही जन्नत में जाएंगे, बाकी सब के सब जहन्नम में जाएंगे। अल्लाह कहता अगर सच है तो जरा रुको और अपने लिए मौत की तमन्ना करके बतलाओ। कहा भी गया, अल्लाह कहता है एडवांस इन्विटेशन भी अल्लाह ताला दे रहा है पहले से। क्या दे रहा है? वलन यतमन्नऊ अबदन, ये हरगिज कभी मौत की तमन्ना नहीं करने वाले। ऐसा कहा भी जाए कि मौत की तमन्ना करके बतलाओ तो ये हरगिज कभी मौत की तमन्ना नहीं करने के। क्यों? बिमा क़द्दमत ऐदीहिम, जो अमाल इन्होंने आगे करके भेजे हैं वो इतने बुरे हैं तो उनको मालूम है ना अमाल के बदले कभी अच्छा बदला नहीं मिल सकता। अच्छे अमाल का बदला अच्छा होता है, बुरे अमाल का बदला बुरा होता है। इन्हें मालूम है कि जो अमाल इन्होंने किए वो बुरे हैं, इसका बदला अच्छे कैसे हो सकता है? इसका बदला अल्लाह के पास आखिरत में अच्छा कैसे हो सकता है? बुराई होगा। इसलिए मरने को डरेंगे कि मरेंगे तो बुरा ही बदला मिलने वाला है। अल्लाह अलीम बिज़ालिमीन, अल्लाह कहते हैं बेशक अल्लाह जालिम को बहुत बेहतर जानता है। इसी आयत को थोड़ा सा रुक कर इस ऐसे बात से भी सोचे कि बहुत सारे देखिए बार बार हमें मुआवजा करना है उम्मत मोहम्मदिया का और बनो इसराइल का मुआवजा करना है, क्योंकि आयतें इसी वजह से है। सूरह बकरा की आयतें इसी वजह से है कि अल्लाह ताला बनो इसराइल को नसीहत करते हुए उम्मत मोहम्मदिया को नसीहत करता है। बनो इसराइल को सुधारते हुए अल्लाह ये चाहता है कि उम्मत मोहम्मदिया सुधर जाए। तो ये मुआवजा बहुत जरूरी है, कंपैरिजन बहुत जरूरी है। अब उम्मत मोहम्मदिया के जहाँ 73 फिरके, इसके अंदर कई फिरके, एक एक फिरके के अंदर कभी कभी 10-10, 15-15, 20-20 फिरके एक एक फिरके के अंदर। 73 तो आम तौर पर जो आप बोले कि जुबान से निकले हुए अल्फाज 73 फिरके। अगर हर फिरका उम्मत मोहम्मदिया का ये दावा करता है कि यही एक फिरका है जो जन्नत में जाएगा, हमने तो हमें कानों से सुना है बात प्रोग्राम्स में, बात इज्तिमात में, जो ये धरने से दावा करते हैं यही एक वो जमात है जो जन्नत में जाएगी, कोई जमात जन्नत में नहीं जाएगी, ये दावा करते हैं। अब उनसे कहा जाएगा अगर वाकई तुम सच्चे हो तो जरा से अपने लिए मौत की तमन्ना करके बतलाओ। मौत की तमन्ना करने के लिए डरेंगे क्यों? क्योंकि जो अमाल उन्होंने किए हैं वो इतने बुरे होंगे कि आखिरत में कामयाब करने वाले नहीं होंगे, है ना। ये कुछ ही आयतों का जाहिरी माना जो आपके आगे मैंने रखा। हकीकतन इसका जाहिरी माना जैसा है ये वैसी ही आयत नहीं है। ये आयत तफसीरी आयत है, ये आयत तफसीर वाली आयत है। कुरान मजीद में दो ही किस्म की आयतें हैं आमतौर पर इल्म के एतबार से, एक तफसीरी आयत, दूसरी तदब्बुरी आयत। दो किस्म की आयतें। तफसीरी आयत वो होती है जिसका जाहिरी माना तो ठीक है, उसके साथ साथ हमें अहादीस देखना पड़ता है, कुरान की दूसरी आयतें देखना पड़ता है, सहाबा के अक़वाल देखना पड़ता है। ऐसा भी हो जाता है कि जाहिरी माना कुछ और निकल जाता है और तफसीरी माना कुछ और निकल जाता है, तो हमें जाहिरी के बजाय तफसीरी माने को कबूल करना पड़ता है। ठीक है, तफसीर होती है उसमें, हमको कुछ और लफ्ज नजर आता है, अरबी के मुताबिक माना कुछ और होता है, मगर तफसीर के मुताबिक जो माना उसमें निकले वो माना लेना पड़ता है। ठीक है, तफसीर है, इसके लिए इल्म दरकार है, इसके लिए बड़ा गहरा इल्म लगता है। और दूसरी किस्म की आयत है तदब्बुरी आयत, इसमें गौर फिक्र करने वाली आयत। वो पूरा कुरान मजीद तदब्बुरी नहीं है जिसमें गौर करके कुछ भी नया माना निकाला जाए अपनी मर्जी से। अल्लाह के रसूल ने एक हदीस में कहा है कि वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना ले जो कुरान मजीद को अपनी मर्जी से बयान करता है, अपनी मर्जी से माने और मफाहिम पैदा करता है और बयान करता है, वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बनाए। जो कुरान की तफसीर अपनी मर्जी से बयान करता है वो शख्स अपना ठिकाना जहन्नम बना दे। अल्लाह के रसूल ने कहा तो मालूम है कि हर आयत तदब्बुर की नहीं है, हर आयत गौर फिक्र के कोई नया माना निकालने की नहीं है, हर आयत में से कुछ लोगों को नुक्ते निकालना जरूरी नहीं है। हाँ, बहुत सारी आयतें तदब्बुरी है। तदब्बुरी से मुराद अल्लाह ताला कुरान में कहता है कि क्या तुमने आसमान को नहीं देखा कि हमने इसको किस तरह बुलंद किया, यहाँ पे गौर फिक्र करना है। तो वाकई अल्लाह ने कितना अजीब और गरीब आसमान बनाया कि बगैर किसी सुकून के कई सालों से खड़ा है, कभी इसमें खराबी नहीं आई, कभी इसमें कोई शिगाफ नहीं आया, कभी इसमें कोई चीर नहीं पड़ी, कभी ये पुराना नहीं हुआ। ये क्या गौर फिक्र की आयत है।
اللہ تعالیٰ ایک اور جگہ کہتا ہے کہ رحمان کے بندے تو وہ ہے جو اٹھتے بیٹھتے لیٹتے اللہ کو یاد کرتے ہیں اور کہتے ہیں ما خلقت ھذا باطلا، اللہ یہ جو تم نے کائنات پیدا کی ہے یہ باطل اور بیکار اور لغو کے لیے نہیں پیدا کیا، ٹائم پاس کے لیے نہیں بنایا، اس کے پیچھے ضرور کوئی تیری حکمت عملی کار فرما ہے نا۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اے انسان کیا تم نے اپنے آپ پر غور نہیں کیا کہ ہم نے تجھے کس طرح پیدا کیا؟ ایک جگہ اللہ کہتا ہے کہ ہم نے جس طرح تمہیں 2 ہونٹ دیے اس طرح 2 ہم نے راستے بھی بتلائے، 2 ہونٹوں کا اللہ نے تذکرہ کیا، غور و فکر کرنے والے بے شمار آئے تھے غور و فکر کرنے کی، مگر پھر بقرہ ہم لگاتار جہاں سے پڑھ رہے ہیں نا لگاتار تفصیلی آیتیں چل رہی ہے، اس لیے اسپیسیفک لفظ آ رہا ہے تو اس کا اسپیسیفک معنی بھی مل رہا ہے، اگر اسپیسیفک آئے تو اس کا ویسی ہی تفسیر ویسا ہی معنی آپ کے سامنے آ رہا ہے، ظاہری معنی پہ ضرور نہیں کہ وہی معنی نکلے جو ہمیں سمجھ میں آئے ہے نا۔ اب تک آپ کے آگے ظاہری معنی آیا اس کا، یہ حرج نہیں ہے۔ ایسا ہی ہے کہ یہودیوں سے کہا گیا کہ اپنی موت کی تمنا کرو تو انہوں نے نہیں کیا، عیسائیوں سے کہا گیا کہ موت کی تمنا کرو تو انہوں نے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا، جزیہ دینے کے تیار ہو گئے۔ ایک بار ایسا ہوا نجران کے کچھ نصرانی عیسائی آئے آپ وسلم سے بحث کرنے لگے، آپ وسلم نے بحث میں ان سے کہا انشاءاللہ وہ آیت اس کے حوالے میں پڑھوں گا میں، سورہ آل عمران کی آیت پر ایکسپرٹ ہے۔ مباحثہ اتنا ہوا کہ ماننے کو تیار ہی نہیں، تو اللہ کے رسول نے کہا چلو بہت کی تمنا کر کے بتلاؤ، نہیں کرے، ہار گئے، کہا نہیں نبی تم جو بولو ہم وہ جزیہ دینے کے لیے تیار ہیں۔ اسی طرح اسلام کے ہر فرقے کے ہر شخص کو کہا گیا اگر تم حق پر ہو جنت والے ہو تو ذرا سا موت کی تمنا کر کے بتلاؤ، نہیں کریں۔ ہاں اب اس کی تفصیلی معنی کیا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کے تعلق سے کہتے ہیں، مسند احمد وغیرہ کی حدیث میں اس کا تذکرہ ملتا ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ ان کے سینے پر آپ نے ہاتھ مار کر کہا تھا کہ اللہ اس بندے کو قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ کیا کہا تھا؟ قرآن کی تفسیر کا علم دے۔ آپ ان کے سینے پر ہاتھ مار کر کہا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ کے بیٹے، آپ کے چچا کے بیٹے، چچرے بھائی، وہ کہتے ہیں کہ اس آیت نے یہودیوں کو مباہلے کی دعوت دی گئی ہے۔ مباہلہ کیا ہے؟ مباہلہ یہ ہے کہ اگر گروپ اے اگر یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے اور گروپ بی بھی یہ دعویٰ کرتا ہے کہ وہ حق پر ہے، دونوں اپنے اپنے دلائل پیش کرنے کے باوجود بھی اگر معاملہ نہ سلجھے، معاملہ حل نہ ہو اور نہ سمجھ میں آئے کہ کون حق پر ہے اور کون باطل پر، اس پر ایسے وقت میں دونوں گروپ اے گروپ بی دونوں گروپ ایک جگہ جمع ہوں گے اور اللہ سے تمنا لفظ ہے نا، یعنی تمنا کرنا، دعا مانگنا، التجا کرنا، مباہلہ لفظ بنا ہوا ہے اسی سے، مانگنا، گڑ گڑا کر التجا کرنا۔ تو دونوں گروپ اللہ سے التجا کریں گے کہ اللہ ان دونوں گروہوں میں سے جو جھوٹا ہے تو اس پر لعنت بھیج، اور جس پر لعنت بھیجی جاتی ہے وہ کچھ ہی وقت میں، کچھ ہی کیا کہ دنوں میں وہ ختم ہو جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، مر جاتا ہے۔ یہاں تک حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ اسی آیت کی تشریح بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اگر عیسائی لوگ اس وقت آپ سے مباہلہ کرتے تو اپنے بیوی بچوں کے پاس صحیح سلامت نہ جاتے، ہے نا۔ تو یہاں پر مباہلے کے تعلق سے اس آیت میں تذکرہ کیا گیا ہے کہ یہودیوں سے کہا گیا کہ اگر واقعی تمہارا یہ دعویٰ ہے کہ اللہ کے پاس کل آخرت میں صرف تم ہی کامیاب ہونے والے ہیں پورے انسانوں کے مقابلے میں اور کوئی بھی کامیاب نہیں ہونے والا ہے، تو ذرا سا آؤ، ہم آئیں گے، ہمارے اہل و عیال آئیں گے، ہمارے سارے بچے آئیں گے، تم آؤ، تمہارے اہل عیال آؤ اور تمہارے سارے بچوں کو لا لو، ہم خود بھی اس میں شریک رہیں گے، اللہ سے التجا کریں گے، دعا کریں گے کہ اللہ جو جھوٹا اس پر لعنت اور پھٹکارو، اللہ سے اپنی بربادی کے لیے دعا کریں گے۔ جو جھوٹا ہوگا وہ برباد ہو جائے گا، وہ موت سے ہمکنار ہوگا،
تو حضرت عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں اس میں مبالغے کی دعوت دی، اسی اللہ تعالیٰ نے پیشن گوئی کے طور پر پہلے ہی آیت نمبر 95 میں اللہ نے کہا وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ ہرگز کبھی موت کی تمنا نہیں کرنی، یہ کرے تمہارا جا کے مباہلہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ یہ دل سے یہ جانتے تھے کہ جس نبی کا تذکرہ ہماری کتابوں میں موجود ہے وہ یہی نبی ہے، جس کتاب کا تذکرہ موجود ہے یہی کتاب ہے۔ وہ دل سے اس بات پر ایمان رکھتے تھے، زبان سے ادا نہیں کرتے تھے حسد اور جلن کی وجہ سے۔ اس سے معلوم ہوا کہ صرف اسلام کی باتوں کو دل سے ماننا کافی نہیں ہے، وہ سچا ایمان ایمان ہی نہیں جو دل سے سب کچھ مانے زبان سے اگر گواہی نہ دے اس کا ایمان ایمان نہیں، وہ کافی نہیں۔ ہاں کوئی شخص دل سے تو مان رہا ہے، زبان سے گواہی دے رہا ہے اور عمل کر کے نہیں بتلاتا ہے، اس کا بھی ایمان ایمان نہیں۔ اس لیے ایمان 3 چیزوں کا نام ہے، دل سے بھی اقرار کرے، زبان سے بھی گواہی دے اور عمل ہی کر کے بتلائے، اس کا ایمان ایمان ہے۔ دیکھیے جن یہودیوں سے مباہلہ کرنے کی اور موت کی تمنا کرنے کی جو دعوت دی جا رہی ہے، ان کے دل میں یہ ایمان تھا، اس بات کا یقین رکھتے تھے کہ جس نبی سے ہمارا پالا پڑا ہے یہ وہی آخری نبی جس کا تذکرہ ہماری کتاب ملتا ہے۔ اسی وجہ سے مباہلہ کرنے سے ڈر گئے کہ مباہلہ کریں گے جھوٹے تو ہم ہی ہیں، موت ہمیں ہی آ پکڑنے والی ہے۔ اسی بات کو اللہ تبارک تعالیٰ نے سورہ آل عمران جو اس کے بعد والا سورہ ہے، سورہ نمبر 3 اس کی آیت نمبر 61 کے اندر اللہ تعالیٰ کہتا ہے، رکو نمبر 6 کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے کہ فمن حاجك فيه من بعد ما جاءك من العلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، یہودیوں کا بھی ہے، جیسے سورہ بقرہ میں یہودیوں کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، سورہ آل عمران میں عیسائیوں کا بہت زیادہ تذکرہ ہے، کیونکہ مریم علیہ السلام کا عیسیٰ علیہ السلام بہت زیادہ اس میں تذکرہ آیا ہوا ہے۔ تو اس آیت سے پہلے آیت نمبر 60 اور 61 سے پہلے عیسائیوں کا بہت زیادہ اس میں تذکرہ ہے، یہودیوں کا بھی ہے، ان کو سارے دلائل ساری حجتیں ان پر قائم کر دی گئی۔ اب آگے اللہ کہتا ہے فمن حاجک فیہ من بعد، یہ سب کچھ کرنے کے بعد ہی اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے سے پھر بھی اگر کوئی حجت کرے اس معاملے میں، یعنی اسلام کے معاملے میں، اسلام حق ہے یا نہیں ہے، ما جاءک من العلم، بعد اس کے کہ ان کے پاس علم آ چکا ہے، حق آ چکا ہے، انہیں یقین ہو چکا ہے کہ یہی حق ہے، پھر بھی اس کے بعد اگر تمہارے سے حجت کرے فقل، آپ کہہ دو تعالوا، آ جاؤ، ندعو ابناءنا، کہ ہم بلا لاتے ہیں ہمارے سارے بچوں کو، بیٹوں کو، بیٹیوں کو، وہ ابناءکم، تم بلا لو تمہارے بیٹوں اور بچوں کو، وہ نساءنا، ہم بلا لیں گے ہماری ساری عورتوں کو، وہ نساءکم، تم بلا لو تمہاری ساری عورتوں کو، وہ انفسنا، تم کو نہیں بلائیں گے ہم اپنے آپ کو بھی اس میں شریک کریں گے، وہ انفسکم، تم بھی اپنے آپ کو اس میں شریک کرنا، ثم پھر نبتہل، ہم گر گرا کے التجا کریں گے، دعا کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، کہ اللہ تعالیٰ لعنت بھیجے اس پر جو جھوٹے ہیں۔ سورہ آل عمران سورہ نمبر 3 پارہ نمبر 3 رکو نمبر 6 کی آیت نمبر 61 ہے، اس میں مباہلے کی آیت، یہ آیت بھی مباہلے کی ہے، اس میں تو لفظ کیا ہے تم نبتہل کر بول کے ہے، اس سے مباہلہ معلوم ہو رہا، مگر یہ آیت بھی مباہلے کی ہے، یہ آیت عیسائیوں کے تعلق سے، یہ آیت یہودیوں کے تعلق سے، اسی طرح ایک اور جگہ پر مشرکین کے تعلق سے بھی مباہلے کی ایک اور آیت، لفظ مباہلہ نہیں ہے مگر انداز اس کا مباہلے والا ہے، اسی لیے یہ آیت عام آیت نہیں، تفسیری آیت ہے۔ اس آیت کو سمجھنے کے لیے مسند احمد کی جس طرح حدیث کا حوالہ دیا ہے، عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ کی جو تفسیر ہے اس کو میں نے رکھا، اس قسم کی تفسیر دیکھنا پڑتا ہے تب جا کے آیت کا صحیح معنی اور مفہوم سمجھ میں آتا ہے، نہیں تو ظاہری معنی مفہوم دیکھ لینے کے بعد انسان اتنا ہی سمجھ میں آئے گا جو ظاہری ہے، گہرائی تک نہیں جا سکتا، اور یہ گہرائی ہم اپنی مرضی، اپنی ذہانت، اپنی فطانت، اپنی ہوشیاری سے نہیں جا رہے ہیں، یہ رہبری کرتی احادیث کی کتاب ہے، یہ رہبری کرتے صحابہ کے، تابعین کے، تابعین کے محدثین کے اقوال،
इंशाअल्लाह हम गुमराह नहीं होंगे, क्योंकि हम अपनी अकल से कुरान मजीद को नहीं समझ रहे हैं, हम अपनी अकल से कुरान मजीद की तफसीर नहीं कर रहे हैं। कुरान मजीद की तफसीर कुरान मजीद कर रहा है, कुरान मजीद की तशरीह और तफसीर अहादीस से पाक कर रहे हैं, कुरान मजीद की तफसीर और तशरीह सहाबा ताबईन ये सब कर रहे हैं। इसलिए जिस आयत की तफसीर जहाँ होगी वहाँ हम वही समझेंगे जो बयान की गई। जहाँ गौर फिक्र वाली आयत है वहाँ गौर फिक्र का इतनी करेंगे कि जैसा कुरान मजीद में जहाँ 6666 आयत है वहाँ 1000 से ज्यादा साइंटिफिक आयत है, साइंटिफिक, जिसमें साइंस ने आज तक जितनी चीजें ईजाद की है काफी से ज्यादा चीजों का उसमें तस्करा मौजूद है। 14.5 साल पहले वो तदब्बुर की आयतें हैं, उनको तदब्बुर समझेंगे, हम वहाँ पे गौर फिक्र करेंगे, वहाँ दिमाग लगाकर उसका माना मफहूम निकालेंगे। वो माना मफहूम जो अब तक किसी ने इजाजत नहीं किया वो भी वो माना मफहूम में निकल सकता है, मगर जहाँ तफसीरी आयत है वहाँ पे तफसीर ही हम लेंगे। जैसे एक मिसाल के तौर पर एक आयत का हवाला आपके आगे देता हूँ। अल्लाह ताला कुरान में एक जगह पे कहता है तो जब भी मेरे नबी से बात करो तो सबसे पहले सदका और खैरात करो। ये आयत है। बाज लोग ये भी दावा करते हैं कि कुरान मजीद की कोई भी आयत ऐसी नहीं जो नाकाबिल अमल हो, बाज लोग ये दावा करते हैं। अब उनकी होशियारी है, ये चालाकी है, वो समझते हैं कि हमने दीन को सब कुछ समझ लिया है, बहुत कुछ हमने दीन को समझ लिया, अब दीन हमारे हाथ में चुटकियों वाला है। वो ये दावा करते हैं कि कुरान मजीद की एक भी आयत नाकाबिल अमल नहीं है, जबकि बहुत सारी आयतें हैं जो आज अमल नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि उसकी वो आयतें मनसूख हैं, उसकी नासिख आयत आगे होती है, उसको नहीं देखते हैं। वो मनसूख यानी इस पर से हुक्म निकल गया या अमल निकल गया। अब ये जो आयत है आज भी कुरान में मौजूद है कि जब भी मैं नबी से बात करूँ तो कुछ सबका खैरात करो, इस आयत को मैं आज अमल कैसे कर सकता हूँ? साहब तो नबी है ही नहीं कि उनसे मैं बात करूं, अगर होते भी तो मैं उनसे बात करने के पहले सबका करूं, ये हो ही नहीं सकता। ये पॉसिबिलिटीज में से, इम्कानात में से नहीं है, जबकि आयत मौजूद है। इस तरह जो तदब्बुर की आयत है उसमें गौर फिक्र तदब्बुर करेंगे, जो तफसीरी आयत है उसमें वही माना मफहूम लेंगे जो तफसीरी है, जाहिरी माना जो निकलेगा वो ले लेंगे, प्लस इसके साथ ही साथ जो तफसीर का माना होगा वो माना लेंगे। तो इस आयत से, ये जो दो आयत है आपके आगे रखी सिर्फ अकरा की, इसमें हालांकि जाहिरी माना सिर्फ मौत की तमन्ना करने का है, मगर हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तफसीर के मुताबिक जो मुस्नद अहमद और दूसरी हदीस किताब में आई है उसके मुताबिक ये आयत मुबाहिले की आयत है, जो यहूदियों को दावत दी गई कि अगर तुम सच्चे हो तो आओ मौत की तमन्ना करो और अपने लिए बर्बादी और लानत के लिए दुआ करो। यहूदियों ने इनकार कर दिया। उसी तरह जिस तरह मैंने कहा नजरान के ईसाइयों ने, जिनके ताल्लुक से ये आयत नाज़िल हुई सूरह आल इमरान की आयत नंबर 61 सूरह नंबर 3 की, ये नजरान के ईसाइयों के तरफ से नाज़िल हुई कि ये आए आप से मुबाहिसा किया बहुत देर तक ईसा अलैहि सलाम के ताल्लुक से जो वो अकीदा जो अकायद रखते थे वो सारा फलम आगे पेश किया, फलम उनका इनकार किया, बहुत सारे दलाइल दिए, फिर भी बहस मुबाहिसे में पड़े रहे, फिर भी कहा कि हम आपकी बात नहीं माने। तब अल्लाह ने कहा, तब अल्लाह ने आयत नाज़िल की आयत नंबर 61, अब इनसे कहो अगर तुम सच्चे हो तो चलो मौत की तमन्ना करो और हमारे साथ उस शख्स के लिए दुआ करो जो झूठा है, अल्लाह उस पर लानत करे। फौरन पीछे हट गए, आपस में एक दूसरे से राय मशवरा किया और कहा कि नहीं, नबी से हम इस किस्म का मामला नहीं कर सकते, वरना हम कोई भी हम में से जिंदा अपने घर पर नहीं जाएगा। सबके सब डर गए। तो जिस तरह ये आयत ईसाइयों के ताल्लुक से मुबाहिल की है, ये आयत यहूदियों के ताल्लुक से मुबाहिल की है, इस तरह एक और आयत है मुशरिकीन के ताल्लुक से भी है, तो ये आयत मुबाहिले वाली आयत है। अल्लाह ताला दुआ है कि अल्लाह ताला हमें कुरान को समझने, इस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करे, हमारे गुनाहों को माफ करते हुए, हम पर रहम करते हुए अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई सही राह की तरफ, हिदायत वाली राह की तरफ, नूरानी राह की तरफ अल्लाह ताला हमारी रहनुमाई करे। अल्लाह ताला अपने फजल करम से, अपने करम से अल्लाह ताला हमें गुमराही से बचाए, गुमराही के रास्ते से बचाए, गुमराही वाले वसवसों और ख्यालात से अल्लाह ताला हमें बचाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।